وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم مظهر العلم والعلم والحكم الوالي ومن المسلمين. خلاق عالم قاهر المقدر رب العزت کی حمد و ثنا، حبیب کبریاء امام الانبیاء رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد اسٹیج پر جلوہ فرمان مہمانان اعزاز اور قابل سر کریم حاضرین اور سامعین، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رانا محمد سلیم صاحب کو، جناب افتخار علی صاحب کو، رانا محمد طلحہ سلیم صاحب کو اور ان کے تمام رفقائے کرام اور پوری ٹیم کو جنہوں نے ایسی بابرکات پروپکار اور بہت خوبصورت محفل سجائی. اللہ تعالیٰ آج کی محفل کو ہم سب کے لیے کل قیامت حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت حق دینے کے لیے اپنے بندوں میں بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچایا. بندوں نے نہ صرف حضرت نوح کی دعوت کو ٹھکرایا بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں. ان کا تشدد آمیز رویہ اس قدر شدت اختیار کر گئے کہ حضرت نوح علیہ السلام جلال میں آ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے. عرض کی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ ان بندوں نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں، اب تو اپنے نور کی مدد کر ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، گن گن کر چن چن کر انہیں موت کے گھاؤ اتار دے. طوفان نوح آیا اور تمام کے تمام منکرین اور کفار اور نوح علیہ السلام کو اذیت دینے والے عذاب الہی کا شکار بن کر اس دنیا سے مٹ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی. فرعون اور فرعونیوں کو دعوت حق دی. وہ سرکشی، رونق اور تکبر میں اس قدر بھرے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ کی جلالت شان دینے کے باوجود اندھے کے اندھے رہے. بالآخر جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قدر کا منصوبہ بنایا اور اپنا لشکر جرار تیار کر کے موسیٰ علیہ السلام پر اٹیک کرنے چلا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھا دیا. کمال
ان سرکشوں نے تیرے کلیم کو بہت ستایا ہے، اب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مال چھین دے، ان کے دل سخت کر دے اور ہدایت سے انہیں محروم کر دے۔ اب یہ تیرے عذاب کا نشانہ بنے اور تیری سزا کا مزہ چلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور عزت بھی قبول کی اور فرعون پر اللہ کی طرف سے عذاب اتر آیا اور وہ بھی عبرت کا نشان بن گئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں پر عذاب اس وقت نازل ہوتا جب نبی عذاب مانگتے اور ان کی اظہار رسانیوں پر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے۔ سارے نبیوں کا تقریباً ایسا ہی طریقہ کار رہا، لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین کا تاج سجا کر مکے والوں کے درمیان بھیجا، حضور نے اللہ کا پیغام سنایا۔ گزشتہ امتوں کی طرح عرب کے سخت مزاج کردو حضور کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، قدموں کے نیچے کانٹے بچھائے، جس میں ناظرین پر پتھروں کی برسات کی، رحمت کونین کو لہو لہان کیا اور تشدد سے اظہار رسانی سے حضور کو شدید تکلیف میں مبتلا کیا۔ طائف کے میدان میں حضور کا جسم خون سے شرابور ہے، ہواؤں کا فرشتہ آیا، حضور اجازت دے کہ ہواؤں کے تھپیڑوں سے بالکل تجزیہ گھیر کر ملا دیا۔ حضور نے اجازت نہ دی، بادلوں کا فرشتہ آیا، حضور مجھے اجازت دے ان پر بادل گرا کر مریم میٹ کر دوں گا۔ حضرت جبرائیل آ گئے، مجھے اجازت دے پہاڑ اڑا کر ان پر پٹخ دوں اور ان کا تکہ مٹی کر دوں۔ حضور نے اجازت نہ دی، حتیٰ کہ حضور کے مقرب صحابی عرض کرنے لگے، حضور کیا اب بھی وہ وقت آ نہیں گیا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کر دیں اللہ سے کہ حق میں عذاب نہ ہوئے؟ تو رحمت کونین نے صحابہ کی بات سنی تو ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اللہ یہ لوگ نادان ہیں، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، اللہم اہدی قومی، اے اللہ انہیں ہدایت کا نور اور روشنی عطا کرتے ہیں۔ ان کے حق میں جب ہدایت کی دعا کی تو صحابہ تعجب انگیز نگاہوں سے حضور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، میں ان کے حق میں دعائے ضرر کیسے کر سکتا ہوں؟ انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمہ، اللہ نے مجھے عذاب کا پیغمبر نہیں بنایا، اللہ نے تو مجھے سراپا رحمت بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ حتیٰ کہ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی موقع پر جلال میں آ کر کسی کے خلاف دعا کر دوں تو اللہ میری اس دعا کو بھی اس بندے کے حق میں رحمت بنا دے۔ حضور کی رحمت للعالمین، آپ کی شان شفقت اور آپ کی مہربانی کی نظیر اور مثال اس عالم ہستی میں کہیں نہیں ملتی۔ حضور کا سونا، حضور کا جاگنا، حضور کا کلام کرنا، حضور کا خاموش رہنا، حضور کی ہر ادا ہی امت
امت کے لیے رحمت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھائی۔ ظہر اور عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ مسجد میں آنے جانے والے بتاتے ہیں 4 رکعت۔ حضور نے 2 رکعتیں پڑھی تو سلام دے دیا۔ اب صحابہ کرام ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، رکعتیں 4 ہیں اور حضور نے 2 پر سلام دے دیا، کوئی وجہ تو ہے۔ صحابہ ادب میں دھلی ہوئی ہستیاں تھیں، اس لیے آپس میں کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے 4 کے بجائے 2 رکعتیں کر دی ہوں، حضور کا تو حرف حکمت ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت ذواليدین، انہوں نے اجازت لے کر کلام شروع کیا۔ ان کی نسبت سے اس حدیث کو دنیائی حدیث میں حدیث ذواليدین کہا جاتا ہے۔ ذواليدین کا معنی ہے 2 ہاتھوں والا۔ ان کے ہاتھ بنسبت دوسروں کے ذرا لمبے تھے تو حضور ان کو محبت سے ذواليدین کروایا۔ عرض کی حضور کیا اللہ نے 4 کے بجائے 2 رکعتیں کر دی ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ بات کیوں پوچھ رہے؟ کیا میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ عرض کی حضور آپ نے 2 رکعت ادا فرمائی ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ نے 2 رکعت ادا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ باقی 2 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضور نے باقی 2 رکعتیں پڑھائیں اور آخر میں سجدہ سہو کیا۔ کیا کیا؟ یہ پہلا موقع تھا، اس سے قبل امت کو سجدہ سہو کا کوئی تصور نہیں تھا۔ نماز میں بھول چوک ہو جائے، سجدہ سہو کر کے اس غلطی کا ازالہ کرنا ہے، اس سے قبل امت کے یہاں کوئی تصور نہیں تھا۔ اللہ نے حضور کی بھول کو امت کے لیے رحمت بنا کر سجدہ سہو کر دیکھیں، حضور کا بھول جانا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے، کوئی نبی اللہ کے تبلیغی احکام میں کبھی نہیں بھولتا۔ غزوہ خیبر سے واپسی ہے، صحابہ اکرام کئی دنوں کی جد و جہد اور مشقت کی بنا پر تھک چکے ہیں، ان کے چہروں سے تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہو گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ مناسب جگہ ہے، ہم رات کو یہاں آرام کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ جاتے ہیں۔ سارے صحابہ آرام میں مشغول ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی کو میرے آقا نے فرمایا کہ آپ نے جاگتے رہنا ہے، جب فجر کا وقت شروع ہو آپ نے اذان بھی دینی ہے اور سب کو جگانا ہے نماز فجر کے لیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے رہے، حضور بھی ماں پہ آرام ہو گئے، لیکن بلال حبشی بھی تھکے ہوئے تھے، ان پر بھی نیند غالب آئی اور فجر سے کچھ پہلے وہ بھی سو گئے۔ فجر کا وقت شروع ہو گیا، حضرت بلال حبشی اور تمام صحابہ آرام کر رہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، سب سو رہے، حتیٰ کہ حضور بھی آرام فرما رہے ہیں۔ جناب علی وقت گزرتا گزرتا نماز فجر کا وقت ہی گزر گیا، سورج نکلا، سورج کی شعاؤں نے میرے آقا کے رخساروں کا بوسہ دیا، چشمے ماں کھلی تو دیکھا سورج نکل چکا ہے، نماز فجر کا وقت جا چکا ہے۔ حضور جلدی سے اٹھے، حضرت بلال حبشی کو فرمایا اٹھا کر کہ میں نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی، اذان بھی دینی ہے، سب کو اٹھانا بھی ہے، آپ خود سوئے اور سارے سوئے رہے اور وقت فجر گزر گیا۔ حضرت بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ لیے، عرض کی کریم آقا اللہ کی عزت کی قسم
جس رب نے آپ پر نیند طاری کی اسی نے مجھ پر بھی نیند غالب کر دی، میں سویا رہ گیا، مجھے علم نہ ہو سکا، معافی کا خواستگار۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا یہاں چلو اور آگے پانی دیکھ کر وضو کرو۔ راستے میں پانی دیکھا، سب نے وضو کیا، اور اس وقت فرمایا کہ اب نماز فجر کی قضا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا، اس سے قبل نماز رہ جائے تو کیا اس کی قضا سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کوئی تصور نہیں تھا۔ حضور کی نیند بھی امت کے لیے رحمت بن گئی۔ اللہ نے مصطفیٰ کے آرام سے امت کو قضا نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ کبھی ایسا موقع آ جائے تو تم اسی طرح نماز کو قضا کر لینا۔ تو حضور کا ہر عمل اور ہر ادا اور ہر انداز امت کے لیے رحمت بن رہا، اور اس رحمت سے کائنات عالم آج بھی استفادہ کر رہی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا وعدنی ربی ان یدخل من امتی 70,000 من النار، ان یدخل امتی فی جنت 70,000، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب اور بغیر عذاب دیے جنت میں داخل کر دے۔ یہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے۔ جب سرکار نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی مہربانی سنی تو عرض کی کیا میرے مالک فاستزد، اس میں اضافہ فرمانا ہے۔ 70,000 کو بغیر حساب، بغیر پوچھے، بغیر سوال کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، باقیوں کا کیا بنے گا؟ باقیوں سے سوال شروع ہو گئے تو وہ تو پھنس جائیں گے۔ اے میرے مولا تو مہربانی فرما اس تعداد میں اضافہ کر دے۔ اب رحمت مصطفیٰ چاہتی تھی کہ امتی اس سے بڑی تعداد میں حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں۔ عرض کی میرے مولا اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا مع کل والد 70,000، اے حبیب ان 70,000 میں سے ہر بندے کے ساتھ ہم آپ کی درخواست قبول کرتے ہوئے 70,000 مزید بغیر حساب کے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ جو 70,000 ابتداءً بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانے کے مستحق ٹھہرے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے۔ ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا، نہ انہیں کسی قسم کی سزا اور عذاب ہوگا۔ اب آپ 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے دیں، کتنے بنے؟ 4,90 کروڑ۔ صرف میرے مصطفیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے اللہ 4,90 کروڑ لوگوں سے حساب لیے بغیر ہی جنت میں داخل۔ لیکن ترمذی شریف کی حدیث میں الفاظ ذرا مختلف ہیں۔ رحمت مصطفیٰ کو مزید جوشا دیا۔ عرض کیا مالک یہ تو چلے جائیں گے بغیر حساب کے، باقیوں کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کیا کیا تاکہ قسم ہم اپنے نفس اور اپنی جان سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا حضور اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی بھلائی اور خیر اتنی عزیز نہیں جتنی امت کے لیے خیر حضور کو عزیز ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اللہ فرماتا ہے
مستعد ہو، یہ سمجھ جائیں، یہ پھل جائیں، پھول جائیں، کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ درخواست کی تو اللہ نے کیا کیا؟ ثلاث حصیات من حصیات ربی، یہ ترمذی کے الفاظ، اللہ نے 3 لپیں اپنے حبیب کو دے دی۔ لب کہتے ہیں کہ آپ دونوں ہاتھوں کو ملائیں اور ملا کر یہ بک پڑھ کے آپ کسی کو دیں، اس میں آپ گنے نہیں، شمار نہیں کرتے، آپ ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ پڑھ کے کہتے ہیں یار اللہ کا سارا، اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کی بارگاہ میں حضور نے درخواست کی، مالک میری امت پر مزید رحمت فرما اور داخل جنت کا ان سے حساب کتاب نہ دے، تعداد میں اضافہ کر دے۔ اللہ نے اپنی شان کے لائق اپنے دستے قدرت سے لب بھری، فرمایا محبوب یہ بھی لے جاؤ، محبوب یہ بھی لے جاؤ، تیسری مرتبہ پھر لب بھری تو میں محبوب یہ بھی لے جاؤ۔ میری اور آپ کی لب یہ بک لمیٹڈ ہے، لیکن خدا اتنا وسعت والا ہے کہ ساری کائنات کو محیط ہے۔ اس کی شیان شان جب لب میرے رب نے عطا کی، مجھے کہنے دیجیے مصطفیٰ کی رحمت للعالمین پر میں تقیہ بھروسہ یقین رکھتے ہوئے کہتا ہوں، حضور کی خواہش کی وجہ سے حضور کے سارے امتی انشاءاللہ کوئی پیچھے نہیں رہ گیا۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، ہمارے استاد شیخ الحدیث صاحب، کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا اور پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ بھی حضور پر درود پڑھ لیا، حضور اس کا بھی قرض نہیں رکھیں گے، حضور اس کی بھی شفاعت فرمائیں۔ حضور اتنے مہربان اور کریم ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوسائٹی کے ہر فرد پر اپنی رحمت کو نچھاور کر کے ہر ایک کا سر اونچا کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دلچسپ بات بیان فرماتے ہیں، آپ نے سن رکھا ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے عرب کے اندر عورت کو یہ حق بھی نہیں تھا کہ وہ مرد کو ٹوک سکے اور اپنی رائے پیش کر سکے، عورت کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے حضور کے زمانے میں، حضور کے ظاہری حیات کے زمانے میں اپنی بیوی کے سامنے کوئی بات کی، آپ کی بیوی نے ٹوک دیا اور اپنی رائے پیش کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آیا اور کہا کہ اب عورتوں کی اتنی جرأت کہ وہ اپنے شوہروں کو ٹوکیں اور اپنی بات کریں، خاموش ہو جاؤ اور آئندہ ایسی جسارت نہ کرنا۔ لیکن وہ کہنے لگی، مجھے تو آپ جان رہے ہیں، اپنی بیٹی حفصہ کو نہیں جانتے، وہ رسول اللہ کو ٹوک دیتی ہے، ان کے سامنے اپنی رائے پیش کر دیتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایسا ہے؟ حضرت عمر عالم جلال میں غصے اور بحث کے ساتھ اٹھے اور اپنی بیٹی رسول اللہ کی زوجہ اور ہماری ماں حضرت سیدہ حفصہ کے گھر پہنچے۔ کہا میں نے ایسی بات سنی ہے، تو سیدہ حفصہ فرمانے لگی، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، ایک میں ہی نہیں، رسول اللہ کی ساری بیویاں حضور کے سامنے اپنی بات کرتی ہیں، حضور کو کسی بات پہ ٹوک بھی دیتی ہیں۔ اچھا ایسا ہو رہا ہے؟ اب حضور کا ظرف دیکھیں کتنا بڑا تھا، برداشت کرتے، بیویوں کی بات سنتے اور پھر بات کے مطابق جواب دیتے۔ حضرت حفصہ کو حضرت عمر کہنے لگے، بیٹی باقی جو کریں آپ نہ ٹوکنا، کوئی ضرورت حاضر تو اپنے باپ کو کہہ دینا، میں حاضر۔ وہاں سے حضرت عمر اٹھے اور اٹھ کر حضور کی کزن حضرت ام سلمہ کے گھر چلے گئے، وہ بھی ہماری پاک ماں ہے حضرت ام سلمہ، حضرت عمر کی کزن۔
تو حضرت عمر وہاں چلے گئے اپنی کزن کے یہاں جو حضور کی زوجہ ہیں، امت کی پاک ماں۔ حضرت ام سلمہ کے سامنے جا کر یہی بات چھیڑ دی تو جناب ام سلمہ غصے میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر، یہ کیا بات ہے؟ ہر مسئلے میں آپ دخل اندازی شروع کر دیتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھا کریں، جائے اپنا کام کریں۔ حضرت عمر نے یہ سنا، آپ دنگ رہ گئے، عورتوں میں کتنی جرأت آ گئی۔ خیر وہاں سے حضرت عمر ایک نئے رنگ کے ساتھ نکلے۔ اب میں حضور کے پاس جاتا، حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، آ کر ساری بات سنائی۔ آپ سنت کیا؟ میری بیوی نے مجھے پہلے ٹوکا، میں نے حفصہ کے پاس ہے، انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ پھر میں ام سلمہ کے پاس گیا تو انہوں نے تو میرا سارا حوصلہ ہی توڑ کر رکھ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کی یہ بات سن رہے تھے، حدیث شریف میں ہے کہ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ آپ فرمانے لگے ہی ام سلمہ، کہ اے عمر تمہیں یاد رکھنا چاہیے ام سلمہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو حضور کی اس گھر کے ماحول سے، حضور کی گھر میں جو رحمت پھیلی ہوئی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر حضور نے اپنی بیویوں کو ملکہ کی حیثیت دی تھی۔ وہ جب جاتی تھی اپنی رائے بھی پیش کرتی تھی، میرے مصطفیٰ خوشی کے ساتھ ان کی بات سنتے بھی تھے اور ان کی بات پر بڑے تحمل سے جواب بھی دیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، گھر کے اندر بڑے تحمل اور برداشت کے ساتھ رہنا بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ حضرت سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہ، یہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کنیز تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے انہیں آزاد کر دیا، انہیں خیار عتق حاصل ہو گیا۔ جب کوئی کنیز اپنی زمانہ غلامیت میں کسی سے نکاح ہو جائے، آزاد ہونے کے بعد اسے اختیار مل جاتا ہے کہ وہ ہی نکاح قائم رکھے یا اسے ختم کر دے۔ حضرت بریرہ آزاد ہو گئی، انہیں یہ شریعت نے، دین نے اختیار دے دیا، آپ چاہیں تو اپنے شوہر کو قبول کریں اور اسی کے ساتھ رہیں، اور اگر چاہیں تو نکاح ختم کر دیں۔ حضرت بریرہ کے شوہر تھے حضرت مغیث۔ حضرت بریرہ نے حضرت مغیث کو چھوڑ دیا۔ حضرت مغیث حضرت بریرہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن حضرت بریرہ کو اپنے شوہر میں کوئی دلچسپی نہ تھی، دین نے انہیں اختیار دیا تھا، انہوں نے حضرت مغیث کو چھوڑ دیا۔ حضرت مغیث کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ کثرت سے حضرت بریرہ کو یاد کرتے، حتیٰ کہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے اور آواز لگایا کرتے تھے، ہے کوئی جو بریرہ کو منا کر واپس لے آئے؟ اس قدر اپنی بیوی کو یاد کرتے۔ ان کی یہ کیفیت اور حالت کسی نے حضور کے سامنے بیان کر دی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے دکھ کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضور نے کہا کہ بریرہ کو بلا۔ بریرہ حضور کی خدمت میں آ گئی، عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے یاد فرمایا۔ حضور رحمت عالمین نے ارشاد فرمایا کہ بریرہ، آپ نے مغیث کو چھوڑ دیا، وہ شدید رنج اور غم کی کیفیت میں ہے، آپ اس کو دوبارہ قبول کریں، اس کے ساتھ رہیں۔ اب حضرت بریرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی شاگرد تھی۔ استاد جتنا قابل ہو، شاگرد بھی ویسے ہی تراشا ہوا ہیرا بنتا ہے۔ حضرت بریرہ نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ، یہ فرمائیے یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ ذہن میں یہ تھا کہ اگر حکم ہے پھر تو چوائس ہی کوئی نہیں، پھر تو مغیث کو جیسا بھی ہے قبول کر کے ساتھ رہنا پڑے گا، میں قبول کر لوں گی۔
لیکن اگر مشورہ ہے تو پھر میں بات کروں گی. بس کی حضور یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ اب حضور نے جو دین دیا اس پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کتنی عزت دی ہے, ایک کنیز کو کتنی عزت دی. وہ آزاد ہوئی, حضور نے فرمایا کہ اے فریدہ یہ میرا مشورہ ہے, حکم نہیں. عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر میں مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, میں اسے الگ ہی ہوں. حضرت فریدہ نے حضور کا مشورہ قبول نہ کیا اور حضرت مغیث سے جدا ہو گئی. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر کبھی بھی حضرت فریدہ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ جیسے پہلے حضور ان کو عزت دیتے تھے بعد میں بھی ویسے ہی عزت دیا کرتے تھے. یہ ہے میرے آقا کی رحمت جو انسان کو آزادی کا اور اپنی رائے پیش کرنے کا اور اپنی رائے پر چلنے کا حق میرے آقا نے دیا ہے. کسی کو میرے حضور نے فورس نہیں کیا. آج ہمارے یہاں اگر بھائی بہن کے گھر رشتہ بھیج دے اور وہ رشتہ قبول نہ کریں اور وہ دیکھیں کہ ہماری بچی ان کے بچے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی, وہ انکار کر دے, ایک نہ ختم ہونے والی ناراضگی شروع ہو جاتی ہے. بھائی بہن جو کل تک بڑی محبت کرتے تھے اب نفرتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اب ان کے درمیان ایسی عداوت جنم لے جاتی ہے کہ بہت سارے اہم دنوں میں بھی وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں. اپنا دل بڑا رکھیں. میرے حضور کے سامنے حضرت فریدہ نے حضور کا مشورہ قبول نہ کیا, میرے آقا نے ان سے ایک لمحے کے لیے بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. یہ ہے وہ دین جو میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو دیا. حضور کی نسبت اور تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے ہر موڑ اور ہر شعبے میں ترجیح اور پرائرٹی حضور کی سنت, حضور کے طریقے اور حضور کے حکم کو دیں. اسی میں فائدہ بھی ہے, اسی میں بقا بھی ہے, اسی میں برکت بھی رب نے رکھی ہوئی ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 سال حضور کے گھر میں خدمت کرتے رہے. چھوٹے سے تھے, ان کی والدہ حضرت ام سلیم حضور کے گھر چھوڑ گئی تھی. ان سے وہ حدیث مروی ہے کہ حضور کو قتل شریف پسند تھا, اور یہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کے سامنے کھانے کا برتن لایا گیا, کدو شوربے والا رکھا ہوا تھا, تو حضور شوربے کے اندر سے کدو تلاش کر کے تناول فرماتے. یہ انہی نے حدیث بیان کی. حضرت انس حضرت عمر کے دور میں جب عراق فتح ہوا, حضرت عمر نے بصرہ کے اندر جو عراق میں دور دراز کا علاقہ ہے وہاں حضرت انس کو لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا, اور بصرہ کی کچھ زمینیں حضرت انس کو الاٹ کر دی کہ یہاں آپ کاشتکاری کریں اور اس کی پیداوار سے آپ اپنی زندگی خوشحال اور خوشگوار گزاریں. حضرت انس کو وہ زمینیں مل گئی. جناب انس اب سوچنے لگے کہ میں اس زمین کے اندر کیا پیدا کروں, کون سا بیج بوؤں اور کیا یہاں پر کاشت کروں. خاندانی اعتبار سے کسان نہیں تھے. اب سوچ رہے ہیں کہ میں کیا اس زمین پر کاشت کروں, تو دل میں آیا کہ میں نے دیکھا تھا حضور کو کدو بڑا پسند ہے, تو میں اس زمین پر کدو ہی کاشت کرتا ہوں. حضرت انس نے اپنی زمین پر کدو کو کاشت کرنا شروع کر دیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ چونکہ میری نیت میں یہ تھا کہ کدو حضور کو پسند ہے تو میں اپنے آقا کی پسند کاشت کرتا ہوں. اس کی برکت یہ ہوئی کہ اوروں کی زمین میں ایک دفعہ فصل ہوتی تھی, میری زمین میں 2 مرتبہ فصل ہوتی تھی. اور بعض اوقات میری زمین کا کدو اتنا بڑا ہوتا کہ وہ ایک سواری پر پورا نہ آتا.
ہم اس کو درمیان میں سے کاٹ کر ایک خچر پر ایک لادتے دوسرے خچر پر لاتے. اور عراق کی مارکیٹوں میں لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ حضرت انس کی زمین والا کدو ہے تو وہ دے دو, ہمیں اس سے رسول اللہ کی محبت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. کیا تھا؟ حضور کی نسبت اور چاہت کا لحاظ تھا. اللہ نے ان کے کام میں برکت پیدا کر دی. اگر ہم بھی یہی شروع کر دیں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر, اپنے ہر کاروبار, یقین جانیے زندگی برکتوں سے بھر جائے گی. اس کا فائدہ ہی فائدہ. حضرت عمر کا ہی دور ہے اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا. مصر کو فتح کرنے کے ساتھ جو قریب کے علاقے تھے, فتوحات کا سلسلہ وسعت پکڑ رہا ہے اور کئی علاقے فتح کیے. ایک قلعے پر پہنچے جس کا نام تھا قریش. عیسائیوں کا قلعہ ہے, اونچی اونچی دیواریں ہیں. کئی دن گزر گئے, وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا. وہ اوپر چڑھ کر دیواروں پر بیٹھے ہیں اور وہیں سے کبھی تیر مارتے ہیں, کبھی کچھ پھینکتے ہیں. دروازے بہت موٹے اور سخت ہیں, ٹوٹتے بھی نہیں. کئی دنوں کی کوشش کے باوجود وہ قلعہ فتح نہ ہو سکا. حتیٰ کہ حضرت عمر بن عاص نے سوچا کہ میں امیر المومنین خلیفۃ الرسول حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھتا ہوں اور ان سے رہنمائی لیتا ہوں. حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا, قاصد روانہ کیا, وہ مدینہ پہنچا. حضرت عمر نے جواب دیا. جواب پڑھا حضرت عمر بن عاص نے. حضرت عمر نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا. جہاں رسول اللہ کی صحابی کے قدم پڑے اور وہ زمین فتح نہ ہو, ضرور تم سے کوئی رسول اللہ کی سنت مس ہو رہی ہے. غور کرو کہ کیا مس کر رہے ہو. وہ سنت زندہ کر لو, اس پر عمل کر لو, اللہ فتح بھی دے دے گا. اب دیکھیے انہوں نے خط لے کر رہنمائی کی. حضرت عمر کوئی انہیں قلعہ فتح کرنے کی جنگی اسٹریٹجی نہیں بتا رہے ہیں. اس طرف سے ایسے دروازہ توڑو, ایسے پتھر پھینکو, ایسا کچھ حکمت عملی نہیں بتائی. وہ جانتے تھے کہ اللہ نے مسلمان کی ترقی کا راز کس عمل میں چھپایا ہوا ہے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں نہیں یسلوها آخرها الامت الا بما صلح به اولها. ہمارے حکمران کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں پاکستان اقوام عالم کی قیادت کرے اور یہ ترقی کے راستے پر چلتے ہوئے نمایاں مقام حاصل کرے, لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ترقی کا راستہ کون سا ہے. ترقی کا راستہ مغرب کی غلامی میں نہیں ہے. ترقی کا راستہ مغربی کلچر کو اڈاپٹ کرنے میں نہیں ہے. ترقی کا راستہ اسلامی اقدار اور روایات کا سودا کرنے میں نہیں ہے. ترقی کا راستہ کہاں ہے؟ امام مالک کہتے ہیں وہی راستہ ہے جس پر چل کر صحابہ نے ترقی کی. وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ حضور کی سنت کا راستہ ہے. جتنا حضور کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیں گے وہی ترقی کا راستہ ہے. اس امت کی ترقی حضور کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیں. علامہ اقبال نے تڑپ کر اسی لیے کہا تھا مصطفیٰ کے انسان کے شراح دین ہماہوش در بہو نہ رسیدی تمام نبیس. اقبال کہتے ہیں کہ تمہیں زندگی ملی ہی اس لیے ہے کہ تم دربار مصطفیٰ پر پذیرائی حاصل کر لو, حضور سے جڑ جاؤ. اگر اس دربار میں تم اپنا نسبت اور تعلق قائم نہ کر سکے تمہاری زندگی فضول ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اس امت کی جو آخری چنان اور آخری حصہ ہے ان کی ترقی اسی راستے پر چلنے میں مضمر ہے جس راستے پر اس امت کے اولین لوگ چلے ہیں. اور حضور کی سنت کا راستہ, حضور کا طریقہ
اور حضور کی سنت کے ساتھ مضبوطی سے تمسک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو خط میں کیا لکھا کہ ضرور آپ سے کوئی اور آپ کی جماعت اور لشکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا کوئی طریقہ مس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا جہاں صحابی رسول کا قدم پڑے اور وہ حصہ فتح ہو کر اسلام کے دامن میں داخل نہ ہو جائے۔ اب حضرت عمر کا یہ خط جب حضرت عمر بن عاص نے پڑھا تو اپنے لشکر کے جتنے سربراہان تھے ان سب کو بٹھایا اور فرمایا کہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت عمر یوں ہی بات کر رہے ہیں، ضرور نگاہ فروغی نے نگاہ فاروقی نے اور بصیرت عمر نے کچھ محسوس کیا، کچھ دیکھا ہے۔ غور کیجئے وہ کون سی سنت ہے جو ہم مس کر رہے ہیں۔ اب حضرت عمر بن عاص اپنے سرداروں سے پوچھ رہے ہیں، سب اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا ہاں کافی دنوں سے ہم چونکہ مسلسل جنگ میں ہیں، سفر میں ہیں، تو ہم مسواک کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا یہ نہیں سنت کرتے، مسواک لو اور ہم سب مسواک کرتے ہیں۔ اب اس قلعے کے سامنے ایک دریائے نیل گزر رہا ہے، وہ سارے صحابہ اکرام جن کی تعداد اس بتائی جاتی ہے تقریباً 8000 کے قریب تھی، ان صحابوں نے مسواکیں لی اور دریائے نیل کے کنارے بیٹھ کر مسواک میں مشغول تھے۔ جو عیسائی قلعے کی چھت پر دیواروں سے چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے وہ حیران رہ گئے اور وہ اس تجسس میں گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ دان تیز کر رہے ہیں، اور یہ دان تیز کر کے نہ جانے اب ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب وہ جلدی سے بھاگے اور اپنے قلعے کے گورنر کو اور بڑوں کو بتایا۔ وہ سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اب یہ جو لشکر آیا ہے عربوں کا، یہ مسلمان دان تیز کر رہے ہیں، شاید ان کا پروگرام ہو کہ ہمیں کچا چبا جانا ہے، ہمیں کھا جانا ہے۔ وہ اپنی اپنی آرات، اپنے اپنے خیالات اور اپنے دل کا ڈر ایک دوسرے کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ نہ جانے کیا کر جائیں گے۔ اب اسی ڈر کی وجہ سے اس قدر ہیبت میں مرعوب ہوئے، گھبراہٹ کا شکار ہوئے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کے ساتھ مزید جنگ بڑھائیں گے نہیں، صلح کا راستہ نکالتے ہیں۔ انہوں نے صلح کا یہ پیغام بھیجا اور مسلمانوں کی شرائط پر صلح کر کے مسلمانوں کے حوالے میں گلہ کیا اور خود اس قلعے سے روشن ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں ببانگ گوہر اور واضح طور پر اس حقیقت سے آشنا کرواتا ہے کہ وہ قلعہ کئی دنوں سے پتہ نہیں ہو رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے ان پر ایسی ہیبت تاری ہوئی کہ وہ قلعہ بھی اسلام کے دامن میں داخل ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے، ہر سنت میں، ہر اداب، ہر انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خیر کی ہوئی ہے، چاہے وہ ہم سمجھ سکیں، ہم اس کا فہم کر سکیں یا نہ کر سکیں، بہرحال ہمارے لیے اس میں ہے۔ آج میڈیکل سائنس نے حضور کی سنت کی توجیہات بیان کرنا شروع کی اور میڈیکل سائنس کی تحقیق سے حضور کی سنت کی اہمیت اور اس کی برکتیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو آپ بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیں۔ اس تحقیق سے قبل ہمارا ذہن اس طرف جاتا تھا کہ شاید اس سنت کی حکمت یہ ہے کہ بستر پر کوئی موسیقی کیڑا نہ ہو جو تمہیں اذیت دے، لہٰذا تم بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ۔ یہ بھی ایک حکمت ہے، یہ بھی درست ہے، ایسا بھی ممکن ہے
لیکن میڈیکل سائنس نے یہ کہا کہ انسان کا جو جسم ہے اس میں ہر وقت ٹوٹ کا عمل جاری رہتا ہے. بہت سارے سیلز ٹوٹتے ہیں، بہت سارے نئے بنتے ہیں. جو ٹوٹتے ہیں وہ بستر پر نیند کی حالت میں کیونکہ یہ عمل جاری رہتا ہے تو بستر پر گر جاتے ہیں. اگر ان کو بستر سے جدا کرنا ہو تو بستر کو 3 دفعہ جھاڑ لیں تو وہ سیلز اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر نہ جھاڑا جائے اور یوں ہی بستر پر قرار ہو جائیں تو این ممکن ہے کہ وہی سیلز دوبارہ باڈی کا حصہ بن کر کسی بڑے مرض کا سبب بن جائے. یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. 14 صدیاں لگی انسانی دماغ کو محنت کرتے ہوئے سونے کا محتاط طریقہ سمجھنے میں. میرے آقا نے 14 صدیاں پہلے ہی سو کر اور امت کو سونے کا طریقہ بتا کر سب سے بہتر سونے کا طریقہ عطا فرما دیا. اس میں امت کے لیے خیر ہے. بلکہ مجھے یہ کہنے دیجیے آج سائنس جو تحقیقات کر رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حکمتیں کھل رہی ہیں اور جن سنتوں کی حکمتیں ابھی تک سائنس نے بیان نہ کی ابھی سائنس کو وقت لگے گا، مزید محنت ہوگی اور وقت آنے پر جب وہ تحقیق کر کے حتمی نتیجہ نکالیں گے تو ضرور میرے آقا کی کسی سنت کی توجیہ ہو رہی ہوگی اور اس کی حکمت ظاہر ہو رہی ہوگی. اس لیے ہمیں یہ بات سوچے بغیر کہ سائنس کیا کہتی ہے اور سائنس کی کیا توجیحات ہیں اور وہ کیا فلاں فعل کی حکمت بتاتی ہے کیا نہیں بتاتی. ہم نے محض اس لیے کہ حضور کی سنت ہے عمل کر لینا ہے. حضور کی سنت سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور یہ بھی ہم نے حضور کی سنت پر عمل فائدے کے لیے نہیں کرنا، ہم نے حضور کی سنت پر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا. اگر یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ شفاعت مصطفیٰ بھی ہمارا مقدر بنا رہے گا. اللہ تعالیٰ آج اس عمل کو قبول فرمائے. جناب حاجی صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا کلام بھی ہم سب نے سننا ہے. میں دعا کروں حضرت کا بھی سایہ اللہ دراز فرمائے اور آپ کو شریفوں کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ.